یہ کہ ممتاز عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں اور اس میں سے 49 ارب روپیہ برآمد ہوا ہے، 49 بلین روپیز۔ آج ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہ ان کے 49 ارب جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مولانا اور ان کے اتنے پیسے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر وہ کچھ پیسے کسی فلاحی کام میں لگا دیتے، بہت ہی ہمارا ملک غریب ہے، بہت ہی لوگ یہاں کے جو ہیں وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ تھوڑے سے پیسے ان غریبوں کے لیے وقف کر دیتے، کوئی ایسا ادارہ بنا دیتے جہاں غریبوں کی بچیوں کی شادی ہوتی، کتنی بچیاں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور وہ پوری عمر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا ادارہ قائم کر لیتے جو ان بچیوں کی شادی کرواتا، ان کے جو ہے وہ جہیز کا کوئی بندوبست کرتا، تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا ہمارے لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں بوئیں گے وہ ہمیں وہاں کاٹنی پڑے گی۔ تو مولانا صاحب کے اتنے پیسے میں سن کے تو میں بہت حیران ہوئی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک شخص جس کو ہم اتنی توجہ سے، اتنی محبت سے ہم ان کو سنتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ کس کام کا؟ مولانا صاحب تھوڑا سا تو آپ بھی سوچتے نا، آپ کو رات کو نیند کیسے آتی تھی کہ آپ کے بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہے اور آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اتنی تقریریں کرتا ہوں، میں اتنا لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہوں، اتنا لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتا ہوں، تو کچھ خود بھی تو کروں، کسی غریب کی مدد کر دوں، کوئی ایسا ادارہ بنا دوں جو غریب کو روزگار مہیا کرے، ان کی ہیلپ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پیسہ دیں، ان کی امداد کرتے نہیں، اس کے تو ہم بھی حق میں نہیں ہیں، کیونکہ اس سے تو انسان بھکاری ہی بنتا ہے، مگر آپ ان کے لیے کوئی ایسا تو کر سکتے تھے نا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے۔ ہماری مہنگائی جو ہے وہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، 1,000 کے لیے قتل ہو رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ، مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اسی طریقے سے میری طرح بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بہت مان دیتے ہوں گے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہ جس کو مان دیتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ، مگر اس پیسے میں سے کسی کو کچھ خیر کا نہیں ملا، کسی کا کوئی کام نہیں ہوا، وہ انہوں نے صرف اپنی تسلی کے لیے بینک میں رکھے کہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس۔ یہ تو اب ہم اور کیا کہیں، ہم اپنے سیاستدانوں کو روتے ہیں، ہم اور عمراؤں کو روتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے مگر وہ غریبوں کا احساس نہیں کرتے، مگر آپ تو ہمارے اتنے بڑے ہمارے لیے، یعنی اتنے آپ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مولانا طارق جمیل جو ہمیں کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر عمل کریں۔ بہت دھیان سے آپ کو سنتے ہیں، رمضان میں اکثر آپ کی تقاریر لگا کر ہم اپنا ٹائم گزارتے ہیں، وہ اس کو عبادت میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہماری نالج میں اضافہ کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ہم آپ کی تقاریر سنتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بھی عام لوگوں کی طرح نکلے، یعنی پیسہ جمع کرنا۔ اس پہ میں آپ کو ایک علامہ اقبال کا شعر بھی سناتی ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔
हकूकुल अल्लाह की भी माफ़ी नहीं है, मगर फिर भी वहाँ अल्लाह कुछ थोड़ी बहुत नरमी रखते हैं, मगर हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। और जो हमारे पास अगर कुछ माल है, दौलत है, तो उसमें गरीबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप 1 अरब भी फलाही कामों में, फलाही इदारों में खर्च करते तो कितनी दुआएं मिलती आपको, कितनी कदर और मंजिलत होती आपकी। हम कितना आपको चाहते। हम तो यही समझते थे कि आपने पहले भी आपने काफ़ी अपनी तकारीर में कहा है कि मैं जो बोलता हूँ या मैं जो दर्स देता हूँ, मैं इसका रुपया भी नहीं लेता। तो हम तो यही समझते थे कि तारिक साहब जो हैं वो बहुत ही, यानी मौलाना तारिक जमील जो है वो एक बहुत ही नफीस, बहुत दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं। उन जैसा कोई भी नहीं है। आपकी तरह बनने की कोशिश करते थे, आपकी तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते थे, मगर बहुत दुख हुआ। आपके हलाल की कमाई है, हम आपकी कमाई पर कुछ वो नहीं सवाल उठा रहे कि पता नहीं वो आपके हलाल की कमाई है, क्योंकि आप एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर पैसे को यूं दबा के रखना, हमें यहाँ दुख हुआ कि पैसे को दबा के नहीं रखना चाहिए था, किसी के काम आना चाहिए था। हम अगर आप दर्दमंद दिल रखते हैं ना, तो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, कितने लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उनको कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए, तो आपने उनको एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी दी। उनको पैसे नहीं दिए, उनको एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी दी। कहा जंगल की तरफ जाओ, लकड़ियाँ काटो और बाज़ार में बेचो और अपना गुज़र बसर करो। इसी तरीके से थोड़े से मामूली पैमाने पे आप भी शुरू कर देते। वैसे ही हमारे जो मुल्क के लोग हैं उनको भिखारी बनने का बहुत शौक़ है, मांगने का बहुत शौक़ है, मेहनत करने का शौक़ नहीं है। मगर अगर आप कोई ऐसा इदारा कायम करते, उनमें जोश डालते, उनको नए नए कारोबार के मौके फराहम करते, छोटे मोटे कारोबार के, तो औरतों के लिए कोई दस्तकारी की, जाहिर है आप वो बना देते, इंस्टीट्यूट बना देते, तो कितनी अच्छी बात होती। हम इस वजह से तरक्की नहीं कर पाते। हम बातें बहुत करते हैं, अमल नहीं करते। हम कहते हैं अंग्रेज़ तरक्की कर गया है, अंग्रेज़ तरक्की कर गया है, हम वहीं के वहीं हैं। अंग्रेज़ जो है वो अमल करता है, हम ज्ञान बांटते हैं। जी आप ये कर दें, आप ये कर दें तो आपको ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी। इतनी नेकियां करें, दरख्त मिल जाएगा, जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा आपके नाम का। ये करें, जन्नत में महल, खुद कुछ ना करें। मैं आपकी बहुत फॉलोवर थी, बहुत दुख हुआ। अल्लाह जो है वो हम सबको जो हम कहते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।